تیرے حصار میں، اور اس کو تحریر کیا ہے آرز ریشب نے۔ خیر کیان نے بار بار اس کی آنکھوں پہ بوسہ محبت کیا، عقیدت سے، ایک بار، دو بار، تین بار، بار بار۔ مت رویا کرو میری جان، اس بار حیا کسمسا اٹھی اور ہلکے ہلکے نیند سے بیدار ہونے لگی۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ کسی کی گرفت میں ہے۔ حیا نے پوری آنکھیں کھولی۔ وہی بلیک ہوڈی والا کیان؟ حیا نے لیمپ کی روشنی میں کیان کو دیکھ کے کہا۔ جی کیان کی جان۔ کیان نے اسے احتیاط سے اپنے سینے سے لگا لیا کہ ساری تھکاوٹ اتر جائے کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ حیا نے کیان کی شرٹ کو مضبوطی سے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ کیان نے اسے اور مضبوطی سے اپنے اندر بھینچا، جیسے اس کے اندر کے سارے ڈر خوف نکال رہا ہو اور اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہو۔ آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ حیا نے روتے ہوئے کہا۔ شش، حیا میری جان، یہاں دیکھو۔ کیان نے اس کی روشن پیشانی پر مہر محبت ضبط کی پوری شدت سے۔ حیا نے نام میں گردن ہلائی اور اس کی شرٹ کو اور مضبوطی سے ہاتھوں میں جکڑے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ہمیں کچھ نہیں سننا، ہم آپ کو کہیں جانے نہیں دیں گے، بس، اس نے ہچکیوں کے دوران روتے ہوئے کہا، جس پہ کیان علی شاہ نے اسے اور شدتوں سے اپنے اندر بھینچا، مانو کیان آج دو جسم ایک جان کرنے والا ہو۔ شش، میں کہیں نہیں جا رہا حیا، میں تمہارے پاس ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کیان نے اسے سینے سے لگائے اس کے کندھوں پہ بوسہ دیا اور وہی سر رکھے آنکھیں موند گیا۔ کیان کے لیے یہ احساس بالکل انوکھا اور نیا تھا۔ صنف نازک سے ہمیشہ فاصلے پر رہنے والا کیان علی شاہ اپنی جائز منقوہہ کو اپنے نزدیک کیے اس کی نرم و ملائم کومل وجود سے سکون حاصل کر رہا تھا۔ تو پھر اپنا چہرہ کیوں چھپاتے ہیں، کیوں نہیں دکھاتے؟ اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ آپ پھر چلے جائیں گے، ہم پھر اکیلے رہ جائیں گے۔ حیا ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی اور اندھیرے میں اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ دیکھ لو واللہ، تمہارے سامنے ہوں، اگر آپ لائٹ چلی گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ کیان علی شاہ نے ایک بار پھر اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، آخر آپ مجھ سے کیوں پردہ کر رہے ہیں؟ حیا نے اس کے سینے سے لگے جھنجھلاتے ہوئے کہا، جو پھر سے اس کے کندھے پہ سر رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ لڑکی، ایک بات تو مجھے مستقبل کی ابھی سے نظر آ رہی ہے کہ تم خود کے پاس سکون سے سونے بھی نہیں دو گی۔ کیان نے سیدھے بیٹھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ کیان، ہم سچ میں پوچھ رہے ہیں، آپ ہمیں باتوں میں الجھا رہے ہیں۔ سچ بتائیں، وہ کون ہے جو ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے؟ آپ بات بھی اتنی آہستہ کرتے ہیں کہ میں آپ کی بات میں آواز بھی نہ پہچان پاؤں۔ کیان مبہم سا مسکرا دیا۔ تم مجھے پہچان لوگی حیا؟ وہ کیسے؟ حیا نے تجسس سے پوچھا۔ میری خوشبو سے؟ کیان نے دھیمے انداز میں حیا سے کہا۔ یہ بات کہہ کے کیان نے حیا کو ایک بار پھر سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اتنی دیر سے حیا رونے میں مشغول تھی تو اسے کیان کا اتنا قریب آنا محسوس نہ ہوا تھا۔ اس وقت بس یہ جنون سوار تھا کہ کیان کہیں چلا نہ جائے۔ پر اب حیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی جب کیان نے اس کے کان کے نزدیک کہا، ایک بات بتاؤ۔ حیا کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ساکت ہو گئی ہو۔ کیان نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے خود سے لگائے اور دوسرے ہاتھ سے حیا کی پیشانی سے گداز لبوں تک ان گلاب کی پنکھڑیوں پہ اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے دھیمے سرگوشی میں کہنے لگا، اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے، اپنی باہوں میں بھریں، مار ہی ڈالیں تم کو۔ کیان؟ شش، کیان نے اس کے لبوں پہ شہادت کی انگلی رکھ دی۔ میرا نام اونچا مت لو حیا، اور میری بات سنو۔ شاہ نے اس کے شانے پہ اپنا سر جھکا کے آہستہ آواز میں کہا، تمہارے روم میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی اور ڈیوائس بھی ہو، اس لیے میں تمہارے سامنے روشنی میں نہیں آتا
کیونکہ کوئی ہے جو تمہیں ہر جگہ فالو کرتا ہے۔ جب میں انٹر ہوا تھا تب میں نے ہی ہوڈی پہنی ہوئی تھی۔ کیمرہ تمہارے بالکل بیک پر ہے، اس لیے اندر آنے سے پہلے میں عاصم سے کہہ کے آیا تھا کہ یہاں کی لائٹ بند کروانی ہے۔ آپ کو کیسے پتا یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ حیا نے خوف سے کیان سے پوچھا۔ مارو گی تو نہیں؟ کیا؟ حیا نے بالکل الٹ جواب ملنے پر اونچا بولا، جس پر شاہ نے حیا کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے دیا۔ جب مجھے تمہارا پہلی دفعہ پتہ لگا، اور ساتھ یہ بھی کہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہو رہی ہے اور اس میں ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے جو تمہیں اور مجھے الگ کرنا چاہتا ہے، تو تمہیں ڈھونڈنے کے بعد سب سے پہلے تمہارے نزدیک ہر اس جگہ جہاں تم جاتی ہو کیمرے لگوائے، اور اس روم میں بھی، اور پھر اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر دیے۔ پھر کیا تمہارے روم میں ایسے سینز لگے ہیں کہ جب بھی تم آؤ گی یا جاؤ گی یا میرے موبائل میں مخصوص بیل بجنا شروع ہو جاتی ہے، بس پھر تمہارے اسپتال ٹائمنگ میں وہ لوگ یہ سب لگا کے گئے ہیں۔ بس آج کی بات ہے، کل وہ لوگ میرے شکنجے میں ہوں گے، تب تک تم چچا کو کال نہیں کرو گی۔ بس یہ سمجھو وہ کھیل رہے ہیں اور میں انہیں خود کھلا رہا ہوں۔ پھر کیا تمہارے روم میں ایسے سینسر لگے ہیں کہ جب بھی تم آؤ گی یا جاؤ گی تو میرے موبائل میں مخصوص بیل بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ بس پھر تمہارے اسپتال ٹائمنگ میں وہ لوگ یہ سب لگا کے گئے تھے۔ بس آج رات کی بات ہے، کل وہ لوگ میرے شکنجے میں ہوں گے، تب تک تم چچا کو کال نہیں کرو گی۔ بس یہ سمجھو وہ کھیل رہے ہیں اور میں انہیں کھلا رہا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ سائی کی طرح ہوں۔ کیان نے اسے اپنے حصار سے نکالا اور احتیاط سے اپنے برابر میں بیٹھاتے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما اور لبوں سے چھو لیا اور دھیمی آواز میں کہا، حیا میں جا رہا ہوں، مگر بہت جلد لوٹ آنے کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھنا اور ڈرنا مت، تمہارے آس پاس باڈی گارڈز موجود ہوں گے، اور ہاں، رات میں سلیپنگ ڈریس فی الحال مت پہننا اور اوپر بلینکٹ لے کر سونا۔ میں نہیں چاہتا تمہیں میرے علاوہ کوئی اس حالت میں دیکھے۔ کیان کی کھنکتی ہوئی آواز سے حیا کو محسوس ہوا جیسے وہ مسکرایا ہو۔ آپ مجھے دیکھتے تھے کیمرے میں سے؟ حیا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس، کیان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ حیا نے بھی اس کی تقلید کی۔ کیان ایک دم سے پلٹا۔ حیا جو اس کے پیچھے نیم اندھیرے میں آ رہی تھی اس سے ٹکرا گئی۔ آؤچ! آپ اندھیرے میں بھی ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے، حیا نے اپنی ناک کو سہلاتے ہوئے کہا، جو شاہ کی مضبوط سینے سے ٹکرات گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑاتی کیان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے خود سے نزدیک کر لیا اور اسے گھمبیر لہجے میں کہتا اس کی تیکھی ناک پہ اپنے دہکتے لب رکھ گیا، اپنی چیز کو دیکھنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں۔ حیا کو اس کی گرم سانسوں کی تپش جیسے جھلسا رہی تھی۔ کیان کے لبوں نے رخ اس کے حصار میں کیا، فضا میں نوخیز محبت گنگنا رہی تھی۔ ایک عجب سا جادو دو چار سو پھیل گیا تھا، کیسا بوچھال آ گیا تھا جذبات کے تلاطم میں۔ وہ سمجھ نہ سکی اپنی خود کی کیفیت کو۔ تیز ہوتی دھڑکنوں نے شور مچا دیا تھا۔ اس کا نازک سراپا کیان علی شاہ کی گرفت میں مچل رہا تھا۔ اس کی جان فنا ہونے کو تھی جب کیان کے لبوں نے رخ حیا کے لبوں کی طرف کیا۔ وہ ان گلاب کی پنکھڑیوں کا رس چکھنے لگا۔ حیا کو اس لمحے اپنی مزاحمت بے معنی لگ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد کیان نے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ کیان! اس کی جنسار توس نے بوکھلا کے وہ بول پڑی۔ شش! رختے سفر کے لیے یہ لمحے سمیٹ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں لوٹ آنے کے لیے، اپنا دھیان رکھنا۔ جاتے جاتے اس کے ماتھے پہ مہر محبت ثبت کی اور کمرے کا دروازہ بند کرتا لوٹ گیا۔ حال چھوڑو مولوی صاحب کو، شاہ نے خوشیہ کو ہرا کے کہا۔ شاہ بیٹا، آپ بیچ میں مت بولیں، آپ جائیں یہاں سے، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ اگر ہم دونوں کو کچھ ہو گیا تو حیا کا کیا ہوگا؟ اوئے کیوں اپنی جان کا دشمن بن رہا ہے؟ سردار نے تجھے دیکھا نہیں، ورنہ تیرے منہ سے یہ الفاظ بھی پورے نہ ہوتے، تو اوپر پہنچ چکا ہوتا۔
دارو نے منہ سے پان تھوکتے ہوئے کہا۔ ویسے خشیا آپس کی بات ہے، چھوڑا جی دار ہے بڑا، اور پہلی بار تیری دارو کو کوئی یہاں آ کے ٹھک کر کے لگا ہے۔ دارو نے خشیا کے کندھے پہ کونی رکھے اپنا دوسرا ہاتھ دل پہ زور سے مارا۔ ہاں دارو، خشیا کے کہہ کے ہلکی بارش کے ہوتے شور میں گم ہو گئے۔ چل چکنے، تجھ سے بعد میں حساب کروں گی۔ اے خشیا، مار اسے گولی، دارو نے خشیا کو سخت آواز میں کہا۔ شاہ مولوی صاحب کے آگے آ گیا۔ جب میں نے کہہ دیا تم انہیں نہیں مارو گے تو نہیں مارو گے، جتنے پیسے چاہیے بولو، میں تمہیں ابھی دوں گا، انہیں چھوڑ دو، شاہ نے لبوں کو بھیجے شدت سے کہا۔ لگتا ہے تو کوئی بڑی پارٹی ہے، دارو نے کیان کے ارد گرد گھومتے ہوئے کہا، جس کی ہلکی بارش میں سفید شرٹ بالکل بھیگ گئی تھی، جس میں سے اس کا جسم پہ جھانک پڑ رہی تھی۔ اس سے پہلے دارو سے کوئی جواب دیتی ایک لڑکی کو کھینچتے ہوئے 2-3 دہشت گرد لا رہے تھے، جس نے تنگ جینز اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس سے اس کے جسم کے سارے راز چھلک رہے تھے۔ یہ کون ہے بے؟ دارو نے رخ پلٹا اور اسے دیکھا جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی۔ دارو، منسٹر کی بیٹی ہے، بڑی مشکل سے آج ہتے چڑھ گئی۔ واہ واہ، دل خوش کر دیا میری جان تو نے اپنی دارو کا۔ دارو نے اس دہشت گرد کو گلے لگا لیا۔ اے خشیا، ادھر آ۔ جی دارو، اڑے میری سونے کی چڑیا، اب دیکھ تیرا باپ کیسے ہمارے بندے کو چھوڑتا ہے، دارو نے اس کے منہ پہ اپنی گن پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی ویڈیو بنا، 2-3 چانٹے بھی لگائے اس کو تاکہ اس کے باپ کو آگ لگے۔ دارو نے اس لڑکی کے بال ہاتھوں سے زور سے کھینچتے ہوئے خشیا کی طرف بڑھایا۔ خشیا نے مچلتی ہوئی لڑکی کو تھام لیا۔ اور تو چکنے، سمجھ آج دارو کا تجھ پہ دل آ گیا ہے، اس مولوی کو تجھے صدقے میں دیا، ذرا سردار آ جائیں تو پھر جنگل کی سیر کو چلیں گے دونوں، دارو نے شاہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا اور خشیا کے پیچھے چلی گئی۔ بیٹا، آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، آپ کو اس طرح حیا کو چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا، اب یہ نئی مصیبت پڑ گئی پیچھے۔ کچھ نہیں ہوتا مولوی صاحب، میں نے حیا سے وعدہ کیا ہے، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ رہی بات اس دارو کی تو مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ شاہ خاموشی سے پلٹ آیا جہاں حیا درخت کے نیچے کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی۔ بابا بھی شاہ کے پیچھے ہو لیے۔ ماضی۔ کیان علی شاہ ہاتھ میں موبائل پکڑے، بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ سفید شرٹ اور لال ٹائی پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں موبائل تھا، باہر پورچ میں آ گیا جہاں دین محمد اس کا پہلے سے منتظر تھا۔ سلام صاحب، کہاں جانا ہے؟ شاہ انڈسٹری۔ یس سر۔ کیان کی دونوں گاڑیاں شاہ انڈسٹری کی طرف نکل پڑیں، جس میں سے دوسری گاڑی میں کیان کے محافظ تھے۔ کیان علی شاہ اپنے گارڈز اور عاصم کی ہمراہی میں، جو آفس کے باہر پہلے سے کھڑا تھا انتظار میں، آفس میں داخل ہوئے۔ تمام اسٹاف اس بارواب شخصیت کو دیکھ کے خود کھڑے ہو گئے، جو اپنے محافظین کے آگے آگے شان بے نیازی سے چلتا آ رہا تھا۔ سر، اندر میٹنگ ہو رہی ہے، سنوبر کے سیکریٹری نے کیان کو روکا۔ کیان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور وہ خود پیچھے ہو گیا۔ کیان آفس کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ محافظین اور عاصم باہر اپنے مالک کا انتظار کرنے لگے۔ اندر داخل ہوتے ہی کیان کو سخت شوق لگا، مگر ساتھ ہی وہ اپنے تاثرات چھپا گیا۔ سنوبر غیر اخلاقی حالت میں کیان کو ایک آدمی کی گود میں نظر آئی۔ یہ کیا حرکت ہے کیان، کسی کے کمرے میں آنے کی؟ سنوبر غصے سے لال پیلی ہوئی کیان پہ برس پڑی۔ اچھا، کسی کا کمرہ شاید میرے باپ کا آفس ہے جہاں تم یہ رنگین میٹنگ کرتی پھر رہی ہو۔ کیان باس کی کرسی پہ بیٹھ کے ٹانگیں ٹیبل پہ رکھ دی، یوں کہ اس کے جوتوں کا رخ اس آدمی کی طرف تھا۔ تم سی ایم ہو نا، اس کتے کا باپ جسے میں نے لندن میں بہت مارا تھا۔ شاہ نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ابھی بھی بادل چھائے ہوئے تھے، پھر اپنے برابر میں حیا کو دیکھا جو مولوی صاحب سے کچھ کہہ رہی تھی، جس پہ مولوی صاحب نے اسے مخاطب کیا۔ شاہ بیٹا، ذرا حیا بیٹی کو ندی تک لے جاؤ، اس نے وضو کرنا ہے۔
نہیں بابا، میں تیمم کر لوں گی، حیا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بیٹا، جب اللہ نے اتنی وافر مقدار میں یہ پانی دیا ہے تو پھر کس صورت میں کرو گی؟ جاؤ شاباش، اٹھو۔ جی بابا۔ حیا نے شکرانے کے نوافل پڑھنے تھے، اس لیے وہ بابا کو کہہ رہی تھی، اور بابا نے جان بوجھ کے ان دونوں کو اکیلا رہنے کا موقع فراہم کر دیا۔ ان دہشت گردوں نے سب لوگوں کو بیچ میں نیچے درختوں کے پاس سب کو بٹھا کے خود چاروں طرف اوپر ڈھلانوں پہ بیٹھے تھے، اس لیے جس کو اب حاجت یا پانی پینے کے لیے جانا ہوتا تو پوچھنا نہیں پڑتا تھا، سب لوگ خود جا رہے تھے۔ آؤ، شاہ کے چہرے پہ اس وقت پتھریلے تاثرات تھے، وہ آگے آگے چلنے لگا۔ ندی کے قریب جانے کے لیے ان اونچی نیچی ڈھلانوں سے چل کر جانا ہوتا تھا۔ شاہ ایک دم سے پلٹا اور بنا اس سے پوچھے کہ تمہیں میری ضرورت ہے یا نہیں، حیا کا ہاتھ تھام کے نیچے اترنے لگا۔ ہم خود آ سکتے ہیں، آپ ہمارا ہاتھ چھوڑیں، حیا نے اپنے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، جس پہ شاہ نے برہم ہوتے ہوئے اسے ایک جھٹکا دیا جس سے وہ اس کے نزدیک آ گئی۔ اسے تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، مجھے تمہارے اور اپنے بیچ میں کوئی تیسرا پسند نہیں۔ اگر تمہیں کوئی بھی کام ہو اور تم نے میرے بجائے کسی سے کہا تو یاد رکھنا مسز حیا شاہ، میں یہ سارا فاصلہ ایک لمحے میں مٹا دوں گا۔ اب جاؤ، میں یہیں کھڑا ہوں۔ ماضی۔ اجمل لاشاری ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ او، تو وہ تم ہو جس نے میرے بیٹے کو مارا تھا؟ اجمل لاشاری نے سگریٹ پیتے ہوئے کیان کو دیکھا۔ جی ہاں، اس ناچیز کو کیان علی شاہ کہتے ہیں، جس کے پاس تمہارے جیسے 10 CM آتے ہیں اپنے لیے چندہ مانگنے۔ خیر، اب ذرا بات ہو جائے کام کی۔ بیٹی کی حالت تو تم دیکھ ہی چکے ہو، اب تمہاری باری ہے۔ سیدھی شرافت سے بتاؤ کہ کیا گیم کھیل رہے ہو، ورنہ میں اپنی پہ آ گیا تو زندہ نہیں بچو گے۔ اجمل لاشاری ایک دم سے گھبرایا۔ کون سی بات پہ؟ کچھ نہیں جانتا۔ تم کچھ نہیں جانتے؟ کیان ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور اجمل لاشاری کے پاس ٹیبل کے اوپر بیٹھ گیا اور زور سے دھاڑا۔ بتاؤ۔ کیان نے اس کے منہ پہ زوردار مکہ جھاڑا۔ حیا کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے ندی کے قریب جانے لگی۔ ایک دم حیا کا دھیان بھٹکا، اس کا پاؤں لڑکھڑایا۔ اس سے پہلے کہ وہ ندی میں گرتی، شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ایک دم اسے جھٹکا دیا جس سے وہ اس کے حصار میں آ گئی۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اگر ابھی گر جاتی تو؟ شاہ اس پہ زور سے گرجا۔ حیا نے پلٹ کر ندی کے تیز بہاؤ کو دیکھا، ایک دم سے جھرجھری سی لی۔ وہ ہمارا پاؤں پھسل گیا تھا، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ شاہ نے اسے کچھ پل دیکھا جیسے کچھ کھوج رہا ہو۔ حیا تم؟ شاہ نے اسے تھامے کچھ کہنا چاہا پر نہیں کہا اور آہستہ سے خود سے الگ کر دیا۔ جی کچھ نہیں، آؤ دھیان سے۔ شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور خود لے کر اسے نیچے اترنے لگا، مگر حیا انکاری ہو گئی۔ ہم خود چلے جائیں گے، آپ ہمارا ہاتھ چھوڑیں۔ سوری ہنی، میں اپنی چیزیں بہت سنبھال کے رکھنے کا عادی ہوں۔ ابھی تمہیں ذرا سی دیر کے لیے خود سے علیحدہ کیا تھا، نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ وہ اسے لیے آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے بالکل بہتی ندی کے پاس لا کے اسے کھڑا کر دیا۔ حیا نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور سامنے دیکھنے لگی۔ حیا کو ایسے لگا جیسے سب کچھ کھلا کھلا، روشن، صاف اور تر و تازہ ہے، جہاں ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے نالے، چشمے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ جا بجا بہتے پانی اور بلند پہاڑوں سے گرتی آبشاریں جن کے تیز دھار ودھیانہ پانی کے اوپر سے بہے چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے پتھروں سے سر پٹکتے آخر ندی کے صاف پانی میں مٹیالے ہو کے شامل ہو جاتے۔ کچھ پل تو حیا کو ایسے لگا جیسے جھاگ اڑاتے شوریدہ پانی کے علاوہ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا، لیکن دور سے اسے ایسا لگا جیسے شاہ نے اسے پکارا ہو۔ قدرت کے ان حسین نظاروں سے شاہ کی آواز اسے کھینچ لائی۔ اس پتھر پر بیٹھو اور آرام سے کرو جو کرنا ہے، شاہ نے اسے کہتے ہوئے چہرے کا رخ ارد گرد کے پہاڑوں کی طرف کیا، جنہوں نے نئی نویلی سفید چادریں
اوڑھ ہی رکھی تھی، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سنیے، حیا نے شاہ کو پکارا مگر جواب نہ داد۔ اب کی حیا نے زور سے آواز لگائی، سنیے۔ شاہ ایک دم سے پلٹا۔ کیا ہوا؟ یہ کوٹ لے لیجئے۔ حیا اس کی طرف کوٹ بڑھائے کھڑی تھی۔ اس سے میں نے تمہیں دیا ہے شاید، شاہ نے سردی سے منہ سے دھواں نکالتے ہوئے کہا۔ مگر ہمیں اس کی ضرورت نہیں، حیا نے کوٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، جہاں تیز ہوا سے اس کی چادر بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ یہ تم نہیں، یہ میں طے کروں گا کہ تمہیں کیا چیز چاہیے اور کیا نہیں۔ خاموشی سے اپنا کام کرو اور جلدی سے آؤ، بارش کسی بھی وقت پھر شروع ہو سکتی ہے۔ شاہ نے کالے گھنگور بادلوں کو جھومتے ہوئے دیکھ کر کہا اور خفیف سا ہو کے پلٹ گیا۔ حیا نے جیسے ہی ہاتھ پانی میں ڈالے اسے لگا اس کی انگلیاں سن ہو گئی ہوں۔ اس نے پیچھے پلٹ کر شاہ کو دیکھا جو شاید سردی میں ایک ہاتھ سے کوٹ اپنے مضبوط کندھے پہ ڈالے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ پی رہا تھا۔ حیا نے اپنے چہرے سے چادر سرکائی اور ندی کا یخ پانی ہاتھوں میں بھر کے منہ پہ ڈالنے لگی اور جلدی جلدی وضو کر کے کھڑی ہو گئی۔ شاہ نے جب حیا کو کھڑے ہوتے دیکھا تو اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھا تو حیا کے روشن چہرے سے چادر سرکی ہوئی تھی۔ شدید ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھونے سے حیا کے رخسار لال ہو گئے تھے۔ شاہ نے سردی سے کانپتی ہوئی حیا کو ایک دم سے اپنے حصار میں لے لیا جس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ واٹ ہیپن بیبی؟ سردی زیادہ لگ رہی ہے؟ حیا نے نام سر ہلایا۔ تیز ہوا کے جھونکے اسے کانپنے پر مجبور کر رہے تھے۔ شاہ نے اس کی سن ہوتے ہاتھوں کو دیکھا تو ایک دم سے اپنا سگریٹ لبوں میں دبائے کوٹ اسے پھر سے پہنانے لگا۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنی قمیض کے اوپری 2 بٹن کھول کے اندر رکھتے ہوئے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیے تاکہ اسے حرارت مل سکے۔ ماضی کیان کے مکہ جڑنے سے اجمل لاشاری کے منہ سے خون نکل آیا۔ سنوبر ایک دم سے باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ باہر جانے کی غلطی بھی مت کرنا ورنہ میرے محافظ گولی مارنے سے زریغ نہیں کریں گے۔ اب بولو، کیوں کیا یہ سب؟ کیان دھاڑا۔ لگتا ہے تو ایسے نہیں بولے گا۔ کیان نے اپنی کوٹ کی جیب سے سیلنسر لگی پسٹل نکالی اور اجمل لاشاری کی طرف نشانہ لگایا۔ گولی سیدھی اس کی ٹانگ میں لگی۔ اگلی گولی پہ تو سانس نہیں لے گا۔ بول، کیوں کیا یہ سب؟ اپنے منہ سے بول۔ بتاتا ہوں مگر پلیز مجھے مت مارنا۔ اجمل لاشاری ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ میں رحیم اور رحمان بچپن کے دوست تھے۔ وہ دونوں بھائی سونے کا چمچہ منہ میں لیے کر پیدا ہوئے تھے۔ مجھ سے ہر چیز میں انہیں برتری حاصل تھی۔ مجھے بچپن سے سنوبر اچھی لگتی تھی مگر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ سنوبر کی منگنی رحمان سے طے ہے۔ بس میں حسد میں اتنا اندھا ہو گیا کہ رحمان کو حاجرہ کی طرف راغب کرانے لگا۔ پھر وہی ہوا جو میں چاہتا تھا، رحمان کو حاجرہ سے شادی کی بنا پر نکال دیا گیا۔ مگر قسمت کی سزم ظریفی، سنوبر کا نکاح سیف علی شاہ نے رحیم سے کر دیا۔ بس پھر مجھ پہ جنون سوار ہو گیا رحیم کو راستے سے ہٹانے کا۔ میں نے اس کی کار کے بریک فیل کرا دیے جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ بس پھر سنوبر کو اپنے محبت کے جال میں قید کر کے میں نے اس سے چھپ کر شادی کی جس میں سے بلال اور ایک بیٹی ہائکا ہم دونوں کی محبت کی نشانی ہے۔ سنوبر نے مجھے شاہ انڈسٹری سے پیسے دینا شروع کر دیے جس سے میں نے لاشاری انڈسٹری بنائی۔ شاہ انڈسٹری کے سارے آرڈرز میں نے ان کی کوٹیشنز چوری کر کے حاصل کر لیتا کیونکہ رحیم کا وفادار وکیل ہمارے سر پہ موجود ہوتا تھا۔ اور رہی بات رحمان کی تو اسے سنوبر اپنی وجہ سے آنے نہیں دیتی تھی، مگر واللہ میں نے بلال کو کبھی نہیں کہا وہ اس لڑکی کے پیچھے جائے۔ اسے وہ خود پسند اجمل لاشاری کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ شاہ کا بھاری ہاتھ پڑنے پہ وہ زمین بوس ہو گیا۔ میری بیوی کا نام اپنی گندی زبان سے مت لینا۔ شاہ نے اسے زمین سے اٹھا کے پھر مکہ جڑا۔ یہ میرے معصوم ماں باپ کو مارنے کے لیے، یہ مجھے یتیم کرنے کے لیے۔ کیان اسے بے تحاشا مکوں سے مارنے لگا۔ سر چھوڑ دیں اسے، پولیس آ گئی ہے، ساری ریکارڈنگ ہو گئی ہے۔ عاصم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے بفرے ہوئے مالک کو روکنے لگا جو اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ پولیس اجمل لاشاری کو لے کر چلی گئی۔
رہی بات صنوبر کی تو فی الحال کیان نے اس کا نام اپنے خاندان سے جڑے ہونے کی وجہ سے پولیس تک نہ جانے دیا۔ اگر زندگی چاہتی ہیں تو آپ یہاں سے چلی جائیں، کیونکہ اس سب میں آپ ملوث نہیں تھی سوائے اس کے کہ آپ نے میرے چچا اور حیا کو در در کی ٹھوکریں دلوائیں۔ اس سب کا حساب آپ سے چچا اور حیا لیں گے، اس لیے آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور رہی بات جائیداد کی تو اس میں سے آپ کو اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ سر گھر سے کال ہے، ایمرجنسی، آپ کا فون شاید آف ہے۔ عاصم نے اپنا فون پکڑاتے ہوئے کہا۔ ہیلو، کیا؟ کہاں ہے وہ؟ بی جان ٹھیک ہے نا؟ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ عاصم، چلو جلدی۔ کیان کے جانے کے بعد صنوبر اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگی۔ کیا کروں کیا کروں؟ ہاں، صنوبر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ جلدی سے آؤ، کچھ گارڈز بھی لے کر آؤ۔ صنوبر حیا کے ہاسٹل پہنچ گئی اور پیغام بھجوا کے کہا، کیان علی شاہ کی والدہ آئی ہیں۔ بس پھر کیا، حیا نیچے ان سے ملنے آئی، انہیں اپنی تائی زبیدہ سمجھ کے گلے لگ گئے، روتی رہی۔ پھر وہ حیا کو یہ کہہ کے ساتھ لے آئیں کہ میں تمہیں حویلی لے جانے آئی ہوں۔ بیٹا، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے، کیان کے دشمن نے اس کی گاڑی کے بلیک فیل کرا دیے تھے، جس سے وہ ہمارے بیچ نہیں رہا۔ صنوبر نے رو رو کر حیا کو ساری بات کہہ سنائی۔ حیا کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ چلو بیٹا، جلدی چلو۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔